معجزہ قرآن مجید میں نہیں ہے نا. مزے کی بات, لفظ معجزہ حدیث میں بھی نہیں ملتا. اچھا, اب قرآن مجید میں معجزات کا ذکر تو ہے, تو پھر کس لفظ سے ہے؟ تو دو لفظ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں معجزے کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ اصل لفظ وہی ہیں. اب علماء نے عام سمجھ بوجھ کے لیے اس معجزے کے لفظ کو جب سمجھایا تو یہ بہت جلدی مشہور ہو گیا, وہ اللہ کی طرف سے تھا, معروف ہو گیا. اب قرآن مجید کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی جس اونٹنی کا ذکر ہے تو وہ معجزے کا آیت, آیت یعنی نشانی. حفاظ بیٹھے ہیں تو قرآن مجید میں آیت کا ذکر آتا ہے. آیت بمانے معجزہ, اس کا ترجمہ معجزہ کیا جا سکتا ہے, کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ایک جگہ جب اکٹھے ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی, یعنی 9 کھلے کھلے بڑے معجزات عطا فرمائے. تو قرآن مجید میں لفظ معجزہ تو نہیں, لیکن اس مفہوم کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے آیت, اور اس کی جمع آیات, معجزہ اور معجزات. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے چلتے ہیں. دوسرا لفظ کون سا ہے قرآن مجید میں؟ برہان. تو آیت اور برہان یہ 2 لفظ ہیں. برہان کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب تو تھا نشانی, برہان کا مطلب کیا ہے؟ برہان کے 2 مطلب سمجھنے کے لیے اس کو ہم برہان کے مطلب کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات, ایک ایسی دلیل جو ناقابل تردید ہو. برہان کا مطلب ہے 2 باتیں ہیں. پہلی بات, ایک ایسی دلیل جو ناقابل تردید ہو, اور دوسری بات, ایک ایسی دلیل جس سے کوئی بات پورے طور پر سامنے والے کو سمجھ آ جائے. برہان کا مطلب کیا؟ کہ ایسی دلیل جو ناقابل تردید بھی ہو اور دوسرے کو سمجھ بھی آ جائے, مخاطب کو. کیونکہ دلیل تو ایسی ہو جو ناقابل تردید اور اگلے کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی پریشان رہے گا بندہ. تو برہان ایسی واضح بات کو کہتے ہیں. تو اب ہم کہاں تک پہنچے؟ لفظ معجزہ نہ قرآن مجید میں ملتا ہے نہ حدیث میں. قرآن میں کیا ملتا ہے؟ آیت اور برہان. آیت کی جمع آیات, معجزے کے حوالے سے, برہان بھی معجزے کے حوالے سے. اچھا, اور آگے آ جائیں. صحابہ کرام کا جو اسلامی ادب ہے نا, جو صحابہ کے زمانے کا لٹریچر ہے اسلامی, اس کے اندر بھی 2 لفظ ملتے ہیں. وہ کون سے 2 لفظ ہیں؟ دلیل اور علامت. دلیل کی جگہ دلائل, دلائل النبوہ, اور علامت اور علامات یہ ملتے ہیں. تو یہ بھی معجزے کے قریب قریب اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کے زمانے میں زیادہ تر یہ لفظ ہے. پھر اس کے بعد یہ لفظ جب سے معجزہ سامنے آیا تو اللہ نے اس کو بہت زیادہ مقبولیت دے دی, اور یہ ان ساری چیزوں کے مفہوم کو بالکل واضح کر دیتا ہے. تو ایک لفظ کے اندر بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ مشہور ہو گیا, اب یہ اللہ کی مرضی ہے, جو چاہے مشہور فرما دے. تصوف, اللہ نے اس کو زیادہ مشہور کر دیا. پہلے اس کا نام کچھ اور تھا, احسان تھا, کئی اور نام گزرے, اب تصوف مشہور ہو گیا. یہ اللہ کی مرضی. تو لفظ معجزہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مشہور کیا, اور لفظ معجزہ میں اپنی جامعیت بہت گہری ہے. اب لفظ معجزہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ نشانی جو عاجز کر دے. لفظ معجزہ کا کیا مفہوم بنے گا؟ کہ ایسی نشانی جو سامنے والے کو عاجز کر دے. معجزہ عاجز سے ہے کہ وہ بے بس ہو جائے, کچھ نہ کر سکے. آیت کا مطلب بھی یہی تھا, اب معجزہ اس کا لفظ ہے. اچھا جی, اب لفظ معجزے کے 3 بنیادی جو ہے نا وہ پہلو ہیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کی تعریف سمجھ لیجئے, یا معجزہ جو ہم اصطلاحی طور پر جسے ہم معجزہ کہتے ہیں وہ کیا ہے, اس کی ڈیٹیل میں, اس کی ہم تفصیلات میں جائیں تو 3 اہم پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں. پہلی بات کہ وہ جو کام ہے, وہ جو چیز ہے, وہ ظاہر جو ہو رہی ہے, جو دکھائی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے, وہ خارق عادت ہو,
یعنی انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کی تمام تر علمی عملی اور تمام قوتیں وہ کرنے سے عاجز ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، وہ نہ کر سکتی ہوں، اور وہ اس سے اوپر کی چیز ہو۔ خارق عادت کا یہ مطلب ہوا۔ معجزے میں پہلی بات کیا ہے کہ وہ چیز انسان کے بس میں نہ ہو، خارق عادت ہو، اوپر کی، ماورا کے اوپر کی چیز ہو۔ دوسری بات معجزے کے حوالے سے وہ یہ کہ کسی پیغمبر کے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے، تائید کے لیے بھیجا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ایک نبی نے کہا میں نبی ہوں، تو معجزہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا کہ تائید ہو جائے کہ یہ نبی کی تائید اور صداقت اور ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر وہ آئے۔ پہلی بات کیا تھی؟ خارق عادت ہو، یعنی انسان کی عادات جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس کے اختیار سے بلند ہو، اس کے اختیار میں نہ آتی ہو۔ دوسری بات کسی نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے ہو۔ دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3 وہ یہ کہ جب وہ معجزہ ظاہر ہو تو خود ان پیغمبر پر اور تمام موجود لوگوں کے اوپر جو اس وقت ان کے پاس موجود سامنے ہیں، ان کے پاس اس طریقے سے واضح ہو جائے کہ کسی طریقے سے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے، تعویل کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اگلے سامنے لاجواب ہو جائیں، مبہوت ہو جائیں، حیران ہو جائیں کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری سوچ سے الگ چیز ہے۔ تو معجزے کے اندر 3 بنیادی باتیں ہوں گی، میں دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ باتیں اگر روٹین میں سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی، کچھ ذرا دماغ لگانے والی ہیں۔ تو دماغ لگ رہا نہیں لگ رہا؟ یا سادی باتیں شروع کر دوں؟ اس کو بھی سمجھیں، اور یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی سن لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عام طور سے مطالعے میں نہیں گزرتی، کانوں سے نہیں گزرتی۔ تو جو ہے نا سمجھنے کے پوائنٹس ہیں 3، تو اس کے تعریف کے اندر ہم جائیں تو 3 باتیں آتی ہیں بنیادی۔ پہلی بات وہ جو معجزہ ہے، جو کام ہے، جو چیز ظاہر ہوئی، وہ انسان کی طاقت، اختیار، اس سے اوپر کی چیز ہو، انسان نہ کر سکتا۔ دوسری بات کسی نبی کی نبوت کی دلیل کے لیے ہو، صداقت کے لیے، تائید کے لیے ہو۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ ظاہر ہو جائے تو وہ نبی خود اور ان کے سامنے موجود جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس پوزیشن پہ ہوں کہ اس کے بعد انکار نہ کر سکیں، کوئی گنجائش نہ رہ جائے، ان کو کوئی تعویل نہ کر سکیں، کھل کے بات سامنے آ جائے اور لوگ لاجواب ہو جائیں، عاجز ہو جائے، مبہوت ہو جائیں۔ فبہت الذی کفر، بالکل ان کے پاس کوئی بات ہی نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک ساتھ ساتھ ایک معاشرے میں ہماری غلط فہمی جو پھیلی ہوئی ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ وہ کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کریں، بڑی پریشانی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، بس اللہ کوئی معجزہ ظاہر کر دے، یا کسی کا کوئی بہت بڑا اچانک کام ہو جائے، کوئی بڑی بات ہو جائے، جی بس وہ تو معجزہ ہی ہو گیا۔ جی گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے تھے اور جاتے جاتے اچانک بڑا حادثے سے اللہ نے بچا لیا اور بہت سارے لوگ شکار ہو گئے اس حادثے کے، جی وہ تو معجزہ ہو گیا، اللہ نے بچا لیا۔ وہ جی بلڈنگ گر پڑی، زلزلہ آیا تھا، یہ 2 آدمی بچ گئے، تو معجزہ ہو گیا۔ اس طرح کے جملے آپ سنتے ہیں۔ اب جو آپ نے 3 دلائل سنے، ان تینوں دلائل کو ان واقعات کے اوپر منطبق کریں، مانی کہ ان تینوں چیزوں کو اس طرح کے واقعات کے اوپر لے کر آئے، تو کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو اللہ کا فضل کہیں گے، معجزہ نہیں کہیں گے۔ ہاں اب صحابہ کرام سے بھی بہت ساری ایسی عادات ظاہر ہوئیں اور اولیاء اللہ سے بھی ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، او جناب سینکڑوں میل دور آواز پہنچ گئی۔ ادھر بات اولیاء سے بھی، بہت سارے اولیاء کرام میں بڑے بڑے ان سے ایسے ہی واقعات ظاہر ہوئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، نبی کے لیے ظاہر ہو، دلائل نبوت کے طور پر، وہ معجزہ۔ صحابی یا ولی وہ کرامت۔ اب اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز ہو جائے ایسی تو ہم اس کو اپنی کرامت کہہ کے اپنے قائل ہو جائیں کہ یار ہم بڑے کرامت والے ہیں، یا اللہ کا فضل کیا، اللہ کا احسان ہو گیا کہ پوری بلڈنگ گر گئی، ایک آدمی بچ گیا، یار یہ بڑا کرامت والا، اس کی بھی ولایت کے قائل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔
اگلی بات بڑی اہم اور بڑی پیاری ہے اور بڑی مزیدار ہے. معجزہ جب بھی ظاہر ہوا نا تو لوگ تین طرح کے سامنے بنے. معجزہ ظاہر ہونے کے بعد تین طرح کے لوگ تھے. ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کے طبقات مختلف رہے. ہم نبی علیہ السلام کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس امت کے اندر ایسے جو سلیم الطبع لوگ تھے، جن کے اندر خیر اللہ نے پہلے سے بھری ہوئی تھی، جن کے اندر وہ خیر کو قبول کرے، ان کے اندر اخلاق تھے، کردار تھا، ایسے لوگوں نے جناب معجزہ کبھی مانگا ہی نہیں، فوراً ایمان لے آئے. گزشتہ انبیاء میں بھی ایسا ہوا. معجزات ایسے لوگوں نے کبھی کسی سلیم الطبع طبیعت نے، ایسی طبیعت جو دین کے لیے بالکل اندر سے میدان تیار ہو، وہ معجزات نہیں مانگتے. یہ ایک انتہا ہوتی ہے بہترین لوگوں کی، جو بڑی بلندی پر ہوتے ہیں، اخلاق کی، کردار کی، اپنے فہم کی، سمجھ کی بڑی بلندی پر ہوتے ہیں. تو ایک انتہا یہ ہے. ایک دوسری انتہا اس کے سامنے کھڑی ہے. وہ معجزے مانگتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی جھٹلاتے ہیں. جیسے ابو جہل اور ابو لہب. ارے سامنے دو ٹکڑے ہو گیا چاند، اس کو دیکھ کے بھی نہیں مانا. تو ایک انتہا وہ تھی جنہوں نے مانگا ہی نہیں، ویسے ہی سر جھکا لیا. ایسے کئی بہت تھے. صرف یہ دو نہیں ہیں، حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر، یہ دو نہیں، اور بھی ہیں ماشاءاللہ. گزشتہ انبیاء میں بھی ہیں. اور وہ انتہا وہ بھی ہے. لیکن درمیان میں غالب اکثریت ہے، بہت بڑی تعداد ہے. معجزے کا اصل فائدہ ان درمیان والے لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں غالب اکثریت ہوتی ہے. وہ تو سلیم الطبع، انہیں ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ ایسے خبیث نفس ہیں، وہ دیکھ کے بھی انکار کر دیتے ہیں. تو درمیان کے اندر ایک عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے، جن کے اوپر ایک غفلت کا پردہ ڈلا ہوا ہوتا ہے. وہ جب کوئی ایسی نشانی، کوئی آیت، کوئی برہان، کوئی معجزہ، کوئی دلیل جب دیکھ لیتے ہیں تو وہ دل کا پردہ اتر جاتا ہے. پھر ان میں سے بہت بڑی تعداد قبول کر لیتی ہے اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے دین کو، ایمان کو قبول کر لیتی ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی؟ مزیدار یہ بس نہیں کہ نبوت کے معجزے کے حوالے سے بھی طبقات ہوتے تھے. اچھا، ایک اور بہت اہم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اور انبیاء کرام کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی معجزے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی. کیا وجہ ہوتی ہے؟ انہوں نے کردار کو دیکھا ہوتا ہے. ساتھ جو کوئی رہتا ہے نا، تو طبیعت کی اچھائی اور برائی، اخلاق اور کمزوریاں سب کھل کے نظر آ جاتی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی دلیل نہیں مانگی. نبی علیہ السلام جب آئے واپس تو کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. تو پھر پوچھا کیا ہوا، آپ نے واقعہ سنایا. تو امی خدیجہ فوراً کلمہ پڑھ کے فوراً اسلام قبول کر لیا. کوئی دلیل نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کہ وہ آپ کی شریک حیات ہیں جس وقت یہ بات ہو رہی ہے، اور شریک کاروبار رہی ہیں. شریک کاروبار بھی رہیں، بزنس کولیگ تھی. ان کا پیسہ ہوتا تھا، نبی علیہ السلام بزنس کرتے تھے، مضاربت کا یہ سلسلہ تھا. آپ مال خرید و فروخت کیا کرتے تھے، پیسہ ان کا تھا. تو بزنس کولیگ، معاملات، لین دین یہ رہے. پھر شریک حیات بنی، تو شریک حیات کے سامنے تو بندہ بالکل ہر چیز کھل کے آ جاتی. تو آپ نے کسی چیز کو نہیں مانگا. اور یہ چیز میں آگے بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. چلیں وہ ابھی کرتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، بہت سارے. انگلیوں سے پانی نکلا، بہت کچھ. اس سے کیا مطلب ہے؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل نبوت کے طور پر یا اپنی ذات کو پیش کیا یا قرآن مجید کو پڑھ کے پیش کیا. غیر اپنی ذات کو.
ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کے سامنے نبوت کی دلیل کے طور پر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پیش کیا یا پھر قرآن مجید کو پیش کیا؟ جی میں بھی چل رہا ہوں نا، اگر آپ بار بار پوچھیں گے تو میرے تو بات پوری نہیں ہوئی. میں پہلے بھی آپ کی بات سے سمجھ نہیں، آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا تو کچھ نہیں، بتا رہا ہوں. میں نے سوال نہیں کیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پوچھ نہیں رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی دلیل کے طور پر غیر مسلموں کے سامنے یا تو اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو پیش کیا ہے یا قرآن مجید کو پیش کیا. اور نبی علیہ السلام کی ذات بھی قرآن ہی ہے. ایک قرآن ناطق ہے، بولنے والے قرآن آپ علیہ السلام، ایک قرآن صامت ہے، خاموش قرآن جو ہمارے گھروں میں الحمدللہ موجود. تو نبی علیہ السلام نے جب کفار کے سامنے دلیل کے طور پر معجزات پیش کرنے کی بات ہوئی، موقع ہوا، تو آپ نے باقی معجزات کو نہیں پیش کیا. دو چیزیں پیش کی، اپنی ذات یا قرآن مجید. فقد لبثت فیکم قبلی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، 11ویں سپارے میں کہ کہا کہ تمہارے درمیان میں نے زندگی نہیں گزاری. تو امی خدیجہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، فوراً ٹھک ٹھک اسلام قبول، فوراً بسم اللہ، کوئی چیز نہیں چاہیے تھی. تو معجزات کے حوالے سے تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جنہیں ضرورت ہی نہیں تھی، ایک وہ جو تیسرے درمیانی طبقے کی وہ غالب تھی جو اس سے فائدہ اٹھاتی تھی. یہ ہو گئی معجزات میں کے حوالے سے ایک بات. اور اچھا، چاند کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاتے ہیں. یہ آپ ذرا چیک کر کے انٹرنیٹ سے بتائیے گا. 1967-68 کی بات ہے، 67-68 کی، جب یہ چاند پہ یہ لوگ گئے تھے تو وہاں سے جو پہلا ٹیلی گرام آیا، تو انگلینڈ کا ایک اخبار ہے ڈیلی ٹیلی گراف، لندن سے شائع ہوتا ہے. تو اس کے انہوں نے اس ٹیلی گراف کی کچھ تفصیلات بھیجی اور یہ بھیجا تو چاند کو دیکھا تو چاند کے درمیان کوئی 1 کلومیٹر یا 1 چوڑی ایک ایسی جو ہے نا وہ پورے دائرے میں چیز گھوم رہی ہے، جیسے کوئی مٹی کی گیند ہو نا، اس کو توڑ دیا جائے پھر جوڑ دیا جائے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو جوڑا گیا، جیسے مٹی گارے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو درمیان سے توڑ دو پھر جوڑ دو تو اس کے اثرات. تو انہوں نے وہ دیکھا. تو یہ 67-68 لندن کے ڈیلی ٹیلی گراف اخبار میں بات شائع ہوئی. جیسے ہی شائع ہوئی مسلمانوں نے تو اس پہ عشش کر دی، خوش ہوئے اور ساتھ ہی معجزہ لے آئے. یہ دیکھیں، اس کے بعد وہ اس کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا، ہر جگہ سے ختم کر دیا. ابھی آپ تلاش کیجئے گا، شاید آپ کو مل جائے، لیکن اس کو پھر انہوں نے اس کا ذکر ہی چھوڑ دیا. اچھا جی، معجزات کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جس نبی کو جو بھی معجزہ عطا فرمایا، وہ ان کے سامنے والے موجود جو قوم تھی، لوگ تھے، ان کے علمی عملی سطح کے اعتبار سے، ان کے کلچر کے حساب سے، جو ان کے جو نارمز چل رہے تھے اس وقت اور ان کے حالات کے، ان کے تمدن اور تہذیب کے مطابق، ان کی عقل کی سطح کے مطابق دی. اور یہی بات قرآن میں ایک اور طریقے سے بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس قوم میں جو بھی نبی بھیجے وہ اسی قوم کی زبان کے ساتھ آئے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جو نبی بھی آئے، جس قوم میں آئے، وہاں جو زبان تھی وہ ان کی زبان وہ ہوتی تھی. تو جس طرح زبان وہ ہوتی تھی، اسی طریقے سے جب معجزہ آتا تھا تو جو حالات، جو انوائرمنٹ تھا اس کے عین مطابق، اس سے ہٹ کے نہیں آیا. ان کی عملی، دماغی، ذہنی سطح سے کوئی اور اونچی چیز نہیں آئی، وہ آئی جو فوری طور پر انہوں نے اس کو قبول کیا. یہ بات اب اس کی 3 مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. ان تینوں مثالوں سے اس بات کو ہم سمجھیں گے، پھر ہم بالآخر آئیں گے کہ قرآن مجید جو آیا ہے معجزے کے طور پر یہ کیا ہے. تو دماغ حاضر رکھنا پڑے گا.
اور ان تینوں، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی مثال معجزے کی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان تینوں کے اندر وہ تینوں باتیں بھی یاد رکھنی ہیں. ہر ایک معجزے میں وہ تینوں باتیں یاد رکھنی ہیں. کون سی؟ کہ وہ جو معجزہ ہے وہ انسان کی قوت اور اختیار سے وہ آگے کی چیز ہو. دوسرا نبوت کی تصدیق کے لیے ہو. تیسرا سامنے والے بالکل چپ، خاموش، کچھ نہیں بول سکے. تو ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام. یہ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں کچھ پہاڑی اور کچھ ریگستانی علاقہ بدو لوگ تھے، اونٹ چرانے والے لوگ تھے. وہاں کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، وہاں پہ کوئی علمی تحقیقی چیزیں نہیں تھی. بدو لوگ تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے دلیل مانگی. آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ مفہوم کر رہا ہوں باتوں میں. کہا کہ بس یہ سامنے والی پہاڑی میں سے اونٹی نہیں نکل ہے اور نکل کے مت. تو جو ان کا تمدن تھا، جو ان کی ذہنی سطح تھی، وہی انہوں نے مانگا. خالص بدو لوگ تھے تو انہوں نے اونٹی مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ظاہر کر دیا، معجزہ آ گیا. اور اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکے. اونٹوں کی تو پہچان تھی ان کو ہر چیز. ہاں، پھر اس معجزے کی وہ قدر نہ کر سکے، کیونکہ جب وہ آئی تو علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک دن سارے جانور پانی پئیں گے، ایک دن یہ پئیں گے، اس کا خیال رکھنا ہو. 1.5 ڈول لمبا چوڑا اس کا سارا ایک سلسلہ تھا. انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ نے عذاب بھیجا، پوری قوم مٹ گئی، مٹا کے رکھ. تو یہاں پہ اس معجزے میں کیا ہوا؟ ان کے حالات کے مطابق. اب دوسرا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں، فرعون کے ساتھ اپنے بات چیت ہوئی. مصر میں اس زمانے میں جادوگری کا فن انتہائی عروج پہ تھا، اور جادوگری کے فن میں وہ ماہر بھی تھے، اور جادوگری کے فن سے اس کو معاشرے میں بھی عزت ملتی تھی، اور بادشاہ کے دربار میں بھی اس کو رسائی ملتی تھی. اور بائبل انجیل کے مطابق اس وقت 4 لاکھ یا لاکھوں کی تعداد میں جادوگر مصر کے دائیں بائیں موجود تھے. تو جادوگری کا فن بہترین عروج کے اوپر تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ پھر اس وقت کے حالات کے مطابق دیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ القیٰ یا موسیٰ، ذرا ڈالو نا. پہلے پوچھا واقعہ بھی امین کہ یا موسیٰ، موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ قال یہ عصا ہے. پھر آگے جا کے فرمایا القیٰ یا موسیٰ، ڈالو نا. دیکھیں پھینکو زمین پہ، انہوں نے زمین پہ پھینکا، فإذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ تو جناب الفاظ بن گیا. تو اس کے مطابق دیا. جب مقابلہ ہوا، ادھر سے فرعون کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے، ادھر سے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اور فوری طور پر ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ گویا انسانی کمال جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک کے پہنچے ہوئے اعلیٰ ترین جو جادوگر تھے ان سب نے اس چیز کو اپنے اختیار سے باہر اور اپنے کمال سے بلند تسلیم کر لیا اور کہہ دیا کہ جادو نہیں. وہ جو 3 باتیں یہاں بھی پوری ہو رہی ہیں. اب تیسری دلیل لے لیجئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فلسطین میں، بیت المقدس فلسطین میں ان کی پیدائش ہے. اور ان دنوں جو فلسطین، شام، اردن اور عراق کا کچھ علاقہ یہ جو تھا نا، یہ ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھا. اور قسطنطنیہ جو ہے استنبول موجود ہے، ترکی بھی ایسٹرن کیا کہتے ہیں رومن امپائر کا حصہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے ہیں اس وقت ایسٹرن رومن امپائر زیادہ قوت میں تھے، پاور میں تھے. اور اس وقت آگے کیا حالات تھے؟ اس وقت یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، یونان کی فزکس، میٹا فزکس، یونان کی جو ہے وہ میتھمیٹکس، ان کی ساری چیزیں، ان کی میڈیکل سائنس، طب یونانی عروج پہ تھی اور وہاں پہ چھائی ہوئی تھی. جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں یونانی منطق، فلسفہ اور یونان کی ساری جو علمی چیزیں تھیں، اور بالخصوص یہ
طب یہ وہاں چھائی ہوئی تھی، اور طب میں وہ بڑے کمال اور بڑے عروج پہ پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ۔ آج یونان کی منطق، فلسفہ اور ساری چیزیں آبسلیٹ ہو گئی، ارریلیونٹ ہو گئی، کوئی نہیں پوچھتا اس کو۔ ہاں کسی نے تاریخی طور پر اس کو دیکھنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی، سب مٹ گئی۔ لیکن طب یونانی آج بھی باقی ہے، آپ کو جگہ جگہ لاہور میں بھی بورڈ نظر آ جائیں گے طب یونانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حکیم گزرے ہیں یونان کے، جالینوس، وہی ہے جوارش، جوارش جالینوس آج آپ کو لاہور میں بھی مل جائیں گی اور بھی کہیں مل جائیں گی۔ تو یونان کی جو تہذیب تھی، اس ان کا جو دنیا میں کنٹریبیوشن رہا وہ طب کے لحاظ سے آج بھی ہے۔ غلط بات تو نہیں کہتی؟ فلسفہ بھی آج ہے، نہیں وہ فلسفے تو ہم اسلام والے ہیں نا، ہم اس فلسفے کو اپنی مانتے۔ جالینوس اور وہ جو ہے، اگر کوئی جوارش جالینوس کوئی صحیح بنی بھی ہو تو ہم پھر بھی مان لیتے ہیں نا، چلو ٹھیک۔ تو طب یونانی جو ہے نا، یہ آج بھی باقی ہے۔ وہ طب کا کمال کا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کمال پہ تھا، یا طب کمال پہ تھا۔ اب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ ایسا تھا کہ طب کے بڑے سے بڑے کاملین، ماہرین، اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ایکسپرٹ تھا، سب فیل ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک ایسا نابینا جو پیدائشی نابینا ہے، وہ پھونک مارتے ٹھیک ہو جاتا۔ آج بھی دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، کسی بھی میڈیکل کے شعبے کو آپ بندے کو لے آئے، ایسا کوئی پھونک مارے اور ٹھیک ہو جائے۔ ایک کوڑی پورے جسم میں مرض ہے، ہاتھ پھرتے ٹھیک ہو جاتا۔ وہ جو مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے مقابلے میں اور اس زمانے کے طب کے مقابلے میں جو معجزات عطا کیے گئے، ان تینوں باتوں کو پھر دیکھ لیں کہ انسان کی قوت اختیار سے اوپر کی چیز ہو، نبی کی نبوت کی دلیل کے لیے ہو۔ اور تیسری بات کیا تھی جی؟ پہلے بتا دی، خلاف عادت ہو، نبوت کی دلیل کے لیے ہو۔ تیسری بات کیا تھی؟ کہ سامنے والے سارے عاجز ہو جائیں اور وہ یقین کر لیں کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، کہ اللہ وہ مبہوت ہے بالکل۔ اب اتنی باتوں سے، ان مثالوں سے کیا اندازہ ہوا؟ مثالوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس علاقے میں جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، بنیادی صرف تو ایک کی آگے۔ دوسری بات، گزشتہ انبیاء کرام کے جو معجزات تھے نا، اکثر حسی ہوتے تھے، مادی، دیکھنا، ان کو ہاتھ لگانا ممکن رہتا تھا، نظر آتے تھے، اس طریقے میں ہوتے تھے۔ تیسری بات، جب تک ان کی نبوت باقی رہتی تھی اس وقت تک ہی ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ، ان کی نبوت کے ساتھ وہ معجزات بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ترکی کے اندر تو کاپی میوزیم میں موجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے، بس اب خالی عصا ہے، ایک لکڑی کا عصا ہے، اس کو اٹھا کے آج نیچے پھینک دے تو عصا تو نہیں بننے لگا، کے زمانے تک تھا وہ مکمل ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک تو یہ طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی دی جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ عام عادات زمانے کی چل رہی ہوں اس کے حساب سے نبی آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی ہی ہونی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کا دین یہ شروع کب ہوا؟ ہجرت سے 13 سال پہلے 27 رمضان المبارک، یہ دور نبی علیہ السلام کی نبوت کا دور کب شروع ہوا؟ ہجرت سے 13 سال پہلے غار حرا میں 27 رمضان المبارک کو آپ کا دور نبوت شروع ہوا۔ کب تک رہے گا؟ جب تک خدا کی خدائی ہے، نبی کی نصرت ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، یہ ختم ہونے والا دور ہی نہیں۔ پچھلے جو انبیاء کے ذات آتے رہے وہ وقتی رہے،
نبی علیہ السلام کی نبوت تو قیامت تک، آپ کو معجزہ بھی وہ دیا گیا جو قیامت تک۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو خود نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، آپ نے اس کو پیش کیا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اور یہ والا معجزہ اگر ہم سیرت کو سیکھیں، سمجھیں اور پڑھیں تو آج بھی ہمارے لیے مفید۔ الحمدللہ میرے اپنے بیانات سیرت کے 75 بیانات یوٹیوب پہ ہیں، سے لے کے آخر تک اگر اس کو سن لیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی سے خصوصی تعلق و محبت کا تعلق انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ سنیں اس کو، کیونکہ آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی ذات خود ایک معجزہ ہے، اور ہم نے پیش کیا اس کو۔ اور دوسرا معجزہ نبی علیہ السلام کو جو دیا گیا ہمیشہ رہنے والا، وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو معجزہ بھی وہ دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب پہلے جو معجزات ہم نے ذکر کیے، ایک میں لاٹھی ہے، ایک میں پھونک مار کے مریض کو ٹھیک کر دینا ہے، ایک میں اٹھنی ہے، یہاں جو معجزہ ہے قرآن مجید، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ پیدا ہوتا ہے نا سوال کہ بھئی یہ فرق کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کو بعض اور بہت سارے معجزات دیے گئے، لیکن جو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ ہے، اصل قیامت تک باقی رہنے والا ہے، بنیادی، وہ قرآن مجید ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ وہ ہم نے دیکھا وہاں بدو تھے تو اونٹ آیا، وہاں جادو کرتے تو لاٹھی آئی، وہاں میڈیکل سائنس بہت عروج پہ تھی تو وہ بریح الاقمہ والا ٹوک مار کے کو ٹھیک کر دینا آیا۔ اب یہاں قرآن مجید کیوں آیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو معجزہ وہ درکار ہے جو قیامت تک رہے، وقتی نہیں چاہیے، ایک تو اس لیے آیا۔ پھر اس کی حفاظت کا نظام اللہ نے خود سنبھالا۔ نمبر دو، یہ سمجھنے کی بات ہے، تو تیسری بات پر رہتے ہیں۔ اگر اس زمانے کی، یعنی نبی علیہ السلام کے دور، ہم نبی علیہ السلام کے دور نبوت میں الحمدللہ، اگر نبی علیہ السلام کے دور نبوت کی بات کی جائے، گزشتہ انبیاء کے دور نبوت کی بات کی جائے، تو کون سی چیز ہے؟ نہیں، ہم نبی علیہ السلام کے دور نبوت کے لوگ ہیں الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام کے دور نبوت جو 13 قبل ہجری 27 رمضان کو شروع ہوا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کا جو دور ہے، اس سے پہلے کا دور اور اس کے بعد کا دور، کون سی چیز ہے جو دونوں کو فرق کرتی ہے؟ وہ علم ہے۔ پہلے والا دور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جاہلیت کا دور ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور اس نبوت کا دور جب پہلی وحی اقرا سے شروع ہو رہا ہے، اب یہ علم کا، تحقیق کا، اللہ کی معرفت کا دور ہے۔ یہ دور میں فرق آ گیا، پہلے جاہلیت ہے، اب علم ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی وحی کے بعد آپ کو جو نبوت کا دور شروع ہو رہا ہے، وہ علم، تحقیق اور معرفت کا دور ہے، اس سے پہلا دور جاہلیت کا دور ہے۔ جب علم اور معرفت کا دور آ گیا تو جو معجزہ چاہیے وہ علم اور معرفت کے حساب سے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں تیسری بات سمجھیں، سمجھنی، قرآن مجید کے جو اولین مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن مجید سب سے پہلے کن کو سنایا گیا؟ صحابہ کرام تو ہیں، ٹھیک ہے بالکل، لیکن پورا عرب، بالخصوص مشرکین مکہ اور بالعموم عرب، عربی زبان میں تھا نا، تو بالخصوص مشرکین مکہ اور بالعموم عرب، اور یہ عربی لوگ ساری باقی دنیا کو کہتے تھے عجم۔ کیا کہتے تھے؟ عجم۔ عجم کا مطلب گنگا۔ فصاحت میں، بلاغت میں، شعر و شاعری میں اور کہانت میں اور اپنی خطابت میں اپنے آپ کو بہت آگے، شعر و شاعری میں تو بہت مقام رکھتے تھے، بہت بڑے بڑے ان کے شعراء ہوتے تھے۔ تو وہ اتنی بات کی سمجھ رکھتے تھے علمی اعتبار سے، مطلب یہ فصاحت اور بلاغت والی اعتبار سے، کہ کہتے تھے ساری دنیا گونگی ہے، بولو تو صرف ہمیں۔ تو اب یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں لاٹھی اور اونٹ کی ضرورت نہیں، یہاں پھونک مار کے تو مریض کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس معاشرے میں آئے ہیں وہ معاشرہ فصاحت اور بلاغت کا ایک دعویٰ لیے ہوئے،
اور حقیقت بھی تھی، ان کے اشعار آج تک موجود ہیں، اور وہ فصیح اللسان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب کا بچہ 8 سال کا ہو گیا، شعر اس نے نہیں کہا، ان کو یقین ہو گیا یہ میری اولاد نہیں ہے، لے گئے اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور ویرانے میں جا کے تلوار نکالی کہ قتل کروں۔ بچے نے پوچھا ابا کیا ہوا؟ اور تو شعر ہی نہیں کہتا، تو میرا ہے ہی نہیں۔ وہی کھڑے کھڑے اس نے اشعار کہنے شروع کر دیے واپس کہ نہیں اب میرا ہے۔ یہ یہاں تک سلسلہ تھا۔ ایک اور صحابی ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن، ان کا چھوٹا بچہ 2-3 سال کا ہوگا، تو ایک بھیڑ آئی کاٹ لیا، چھوٹا سا بچہ روتا ہوا آیا، تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان بچے کو بھیڑ کا نام نہیں پتا تھا کہ جانور کو کیا کہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کاٹ دیا، کس نے کاٹا؟ اس نے کہا مجھے اس جانور نے کاٹا ہے جس نے دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، کہ مجھے اس جانور نے کاٹا ہے جس نے 2 دھاری دار سیاہ چادر اوڑی۔ اوہو، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو گود میں لیا، خوش ہو گئے، قسم کھائی کہ میرے گھر میں تو شاعر پیدا ہو گیا۔ دعوتیں ہوتی تھی، کسی کے گھر میں کوئی بچہ ایسی شاعرانہ تشبیہ دے دے، جانور بتانا تھا، چھوٹے بچے نے کیا خوبصورت طریقے سے بتایا کہ ایسا جانور کہ جس کے پر کی مثال دی کہ 2 سیاہ دھاری دار چادریں اوڑی ہوئی، وہ خوش ہو گئے، یار کمال ہو گیا۔ تو وہاں اس مزاج کا معاملہ تھا۔ وہاں پر خطابت، شاعری اور کہانت، یہ 3 چیزیں تھیں، اور سب سے نمایاں مقام شاعری کا تھا، اور بڑے بڑے شعراء وہاں پیدا ہوئے، اور 7 تو ایسے شعراء تھے جن کو باقاعدہ سب نے سجدہ بھی کیا، کہ انہوں نے ایسے ایسے اشعار کہے، ایسے ایسے قصیدے لکھے کہ پورا عرب ان کے سامنے سر جھکا گیا کہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان میں جو 7ویں تھے ان کا نام تھا لبید ابن ربیعہ۔ انہوں نے جب اپنا کلام لکھا، یہ 7ویں تھے، جب اس کلام کو سنا تو باقی شعراء خاص کے ملنے سارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان 7 میں سے 7ویں تھے۔ اب یہ 7 جو قصیدے تھے یہ باقاعدہ بیت اللہ میں معلقات اس کو کہتے ہیں، وہاں لٹکایا گیا ان کو، یہ پورے کے تقدس بھی ان کو مل گیا، اور وہ کہتے تھے یہ اتنے قیمتی ہیں کہ سونے کی تاروں سے لکھو، بڑی ان کی عظمت تھی ان کے ہاں۔ لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی، 60 سال اسلام سے پہلے، 60 اسلام کے بعد، اور یہ وہ ان عظیم شعراء میں سے ہیں جن کی شاعری کی انتہا کو سب نے مانا اور لوگوں نے سمجھا کیا ان کی شاعری کی وجہ سے۔ اب ان کا حال سنیں۔ ایک مرتبہ وہ کاج کے میلے میں تھے، تو کسی نے ان کو سورہ کوثر سنا دی، لکھ کے دے دی، یہ سنا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ اتنے بڑے عظیم شاعر کو، جس کو لوگ سجدہ کر چکے ہیں، جس کو 7 بڑے عظیم شعراء میں شمار کر لیا گیا، جن کے لٹکا دیا گیا، کہا گیا کہ یہ اس سے اچھی شاعری ہو کوئی نہیں سکتی، اس عظیم ترین شاعر نے جب یہ 3 آیتیں سنی، وہ تو سوچ میں پڑ گیا یہ کیا ہے، اور بالآخر کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر ترین آدمی تھا، عام آدمی نہیں، ماہر ترین آدمی، اس نے کہہ دیا یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا کلام ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ما ھذا قول البشر، اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں۔ اور پھر اتنا بڑا عظیم شاعر قرآن مجید کی ایک سورت 3 آیتوں کو سن کر اپنی ساری شاعری کے اوپر لات مارتا ہے اور آگے 60 سال اس کے بعد زندگی میں رہے، پچھلے 60 سال شاعری انتہا پر تھی، اگلے 60 سال کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے دکھانا تھا، ایک شعر کا سنا، اپنا بھی ایک شعر دوبارہ کبھی نہیں سنایا کسی کو، نہ تو نہیں اپنا شعر کہا، کوئی مزید اضافہ کیا، ایک شعر کا بھی اضافہ نہیں کیا اپنے دیوان میں۔
اور نہ پچھلے جو پہلے کہے تھے نہ وہ سنا ہے. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت بڑے عربی دان اور فصاحت و بلاغت میں ان کا ایک مقام ہے، عظیم مقام ہے. انہوں نے اپنے دور خلافت میں لبید ابن ربیعہ کو کہا کہ لبید اپنا کوئی شعر تو سنا دو. اوا بعد القرآن یا امیر المؤمنین، اوا بعد القرآن یا امیر المؤمنین، کہ قرآن کے بعد اب میں کچھ سناؤں؟ نہیں سنایا انہوں نے. 60 سال پچھلے کہاں گزرے، اور ایک سورہ کوثر سننے کے بعد مبہوت، لاچار، عاجز، بے بس، سب فنش، اب کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے جو علمی فکری سطح کے اوپر جا کے گہرائی سے سمجھ آتا ہے. اب اس میں واقعات تو بہت ہیں، وقت مکمل ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ اس کو آئندہ کسی وقت اللہ نے موقع دیا زندگی نہیں پورا کریں گے. اس میں بھی بہت باتیں ہیں سننے سمجھنے سے متعلق، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک رہے گا. اچھا جی، اب آپ بتائیے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ سمجھ میں آ گئی ہیں؟ بہت مشکل تو نہیں تھی؟ ٹھیک تھی؟ یا عمومی معاوضے جو بیان ہوتے ہیں وہی کرنا تو ٹھیک تھا، کہ یہ ذرا بہتر ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، دوبارہ ہو گیا. چلیں. ایسی باتیں سنانے کے لیے بھی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، سننے کے لیے بھی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. عام سیدھی سیدھی باتیں تو سنانے میں یاد بھی ہو جاتی ہے، سنی بھی ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے، یاد بھی ہوتی ہے. اس کے لیے ذرا دماغ کو حاضر کرنا پڑتا ہے. کل سے جو ہے نا دماغی طور پر ان کو تیار کر رہا تھا کہ ذرا آسان الفاظ میں کر لوں. کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، واقعات بڑے بڑے علماء نے، وہ الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور آج سے پرانی جو اردو ہے وہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کے لیے بڑا سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے، اللہ سے بہت مانگا، اللہ نے مہربانی فرمائی، تو اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے کوئی موقع ہوا اس کی دوسری تیسری قسم بھی جہاں تک موقع کا موقع. اب ایک بات بڑی اہم کرتی ہے. ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے گستاخی. یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ بہت الگ، بہت الگ الگ ہیں. غلطی اور گستاخی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اب کیسے پتہ لگے کہ کوئی چیز غلط زبان سے ادا ہو گئی یا گستاخی کی گئی؟ کیسے پتہ لگے؟ اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے ابھی آج کے بیان میں ایک لفظ بولتے بولتے وہ غلط نکل گیا، تو میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا. گزشتہ ریکارڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بات کرتے ہوئے سبقت لسانی زبان سے پڑتی ہے تو غلط نکل جاتی ہے. جیسے وہ کسی کو نہیں کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، کیا تھا وہ؟ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، ایسا کچھ لفظ تھا. یہ کیا ہے؟ غلطی. تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کام کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصومین ہیں. ہم لوگوں سے، یہ جیسے لوگوں سے، ہم لوگوں سے اور ایون علماء کرام سے غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطی اور گستاخی کا فرق اگر ہم نے نہ رکھا تو قیامت کے دن تو ہمارے گریبان پکڑے جا سکتے ہیں. گستاخی کیا ہوتی ہے؟ وہ جان بوجھ کے کی جاتی ہے اور غلطی کسی وقت ہو جاتی ہے. اب نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، وہ تو ہمیں نہیں پتا. ایک سے غلطی ہو گئی، ایک سے گستاخی ہو گئی، اب ہم نیت کا فیصلہ کریں وہ تو نہیں ہوتا. اللہ اعلم بایمانہم، اللہ ہی جانتا ہے اندر کے حال میں. تو ہمیں تو ایک سیدھا سادہ کوئی راستہ بتایا گیا ہے، کیا نہیں بتایا گیا. ہم اگلے بندے کی زندگی کا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ایک بندہ دین کی محنت کر رہا ہے، دن رات دین کے لیے تڑپ رہا ہے، ان کی تفسیر ساری چیزیں بیانات آ رہے، اور سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں، دین کے حیات میں آ رہے. پوری زندگی کی موجود ہے.
اور ایک آدمی گستاخی کرتا ہے، اس گستاخی میں وہ پکڑا جاتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے اور اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تو وہ بار 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 وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی تو زندگی ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اس سے آیا غلطی ہوئی کہ گستاخی کر رہا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ہم نے کیا پڑھا نہیں۔ دوسری بات سمجھے، ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، کسی نے اس کو بتا دیا بھائی آپ نے یہ بات غلط بیان کر دی، اس نے جیسے ہی دیکھا اس کو تحقیق ہو گئی، فوراً اس نے آگے جب معافی مانگ لی، اس کے بعد بھی اس کو برا کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم باطل کی مدد کر رہے ہیں۔ باطل بہت ہے ہمیں برا کہنے کے لیے، ہم کیوں اپنے علماء کو برا کہیں؟ اب یہ اب بتائیے، میں نے کی طارق مسعود صاحب برکاتہ عالیہ، لوگ پیچھے پڑ کے جنید، کیا نام تھا ان کا، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، کچھ جملہ نکل گیا، اور اس میں انہوں نے کہا بھی کہ یہ غلطی ہے، انہوں نے بھی معافی مانگ لی۔ اس سے زیادہ کا آپ بتائیں شرن ہم کوئی مکلف ہیں؟ ہم کو دروغہ تو نہیں ہے؟ اس پہ اور بھی غور کرنے کی ضرورت کہ جب ہم کسی عالم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم باطل کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہم باطل کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باطل کی مدد کر رہے ہیں۔ ہاں، کسی عالم سے کوئی بھی ہو، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں خود بڑا ڈر کے بول رہا ہوں، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت حضرت رفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے بیان میں نے خود سنا، کہنے لگے کہ جو اللہ میاں کے فرشتے ہیں نا، یہ کسی سے ذکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، معاف کر دیتے ہیں، ادھر مٹا کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو میڈیا کے فرشتے گھوم رہے ہیں نا، کہتے ہیں کرامن کاتبین تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں، یہ جو ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، سب کے پاس اپنے اپنے چیزیں موجود ہیں، یہ لوگ نہیں معاف کرتے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہمارے ساتھ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر کسی بھی عالم سے کوئی بھی ہے، کوئی بات ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی، کلیئر کر دیا اپنا، تو کام ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء سے 1400 سال میں اس طرح غلطیاں ہوئی، اس تفصیل میں جائیں تو بڑے بڑے نام آتے ہیں، بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلے ہم نے ایسے سمجھا پھر ایسے سمجھا، اور اس پہ کھڑے نہیں رہے۔ ہاں، غلطی وہ تب، گستاخی وہ تب ہوتی کہ ان سے ایک ہو گئی، اوکے میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں، تو پھر آپ بھی ڈٹ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نہیں تو نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، وہ جو انہوں نے بات کہی جس کو ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، خود انہوں نے رجوع بھی کر لیا، یہ گزشتہ کے تورات انجیل تفسیر بات کی تعلق، اس قسم کا مفہوم کہیں نہ کہیں کسی کسی جگہ ملتا ہے، تو ہم نے ان پہ تو فتوی نہیں لگا، اس لیے لگے انہیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو 1400 سال کی ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو جو ایک آدمی ایک جمہور کے مطابق بات ہے، اس سے ہٹ کے ہو گئی، اس پہ انہوں نے رجوع کر لیا، الحمدللہ، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ایک ایسا بندہ جو رات دن کا کام کر رہا ہو، جس کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو جہاں لوگوں کو نہیں پہنچتی، کتنے لوگوں کو دین کا فائدہ ہو رہا ہے، کروڑوں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کی آواز ماشاءاللہ اللہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسی آواز بند کر دینا یہ دین کی خدمت ہے، اور کیا ہے یہ دین کی خدمت نہیں؟ یہ تو جہالت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو، تمام علماء کو، عالمات کو، معلمات کو، داعیوں کو، دین کی خدمت کرنے والوں کو استقامت عطا فرمائے، اور کبھی بھی کہیں بھی کسی سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، زبان کا پھسلنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہو جاتی ہے بات، تو دیکھا جاتا ہے کہ زبان تو نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلطی ہو گئی، میں نے رجوع کر لیا تو بات ختم، اس کے بعد پیچھے پڑنا یہ جو ہے نا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما دیجیے. قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. قرآن مجید سے سچا اور پکا تعلق عطا فرما. قرآن مجید کی سچی نسبت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دی. یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما. شریر کے شر سے محفوظ فرما. برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تمام حاضرین کی اور آن لائن جو موجود ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو اور غموں کو دور فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں کے لیے کہا کہنا چاہتے نہیں کہہ پائے اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجیے. یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما دیجیے. جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما دیجیے. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مدد فرما. بیت المقدس کی حفاظت فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. رب کریم ہم سب کو حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین. www.darsequran.com